سابق سفیر عمران علی صاحب نے جوائن کیا ہے، ان سے جانتے ہیں کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے جو پریس بریفنگ کی گئی ہے وہ انہیں کیسے دیکھتے ہیں؟ جی سر، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ یہاں جو فرسٹ راؤنڈ ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، جے ڈی وینس نے یہی کہا، کیونکہ یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں لوگوں کو، غلط تجزیے کرتے رہے کہ یہ بہت انٹینس اور بہت مشکل ٹاکس ہیں۔ یہ جو جن ایشوز پہ ٹاکس ہو رہی ہیں اس پہ ایک دم نتیجہ نہیں نکلے گا، لیکن انہوں نے کوئی سخت بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہم اپنی بیسٹ آفر ایران کو دے کے جا رہے ہیں، اور ہم 21 گھنٹے سے بات کر رہے تھے اور وہ واپس چلے گئے۔ اس لیے بہتر ہوتا کہ اگر آج کا دن بھی ٹاکس ہوتی، لیکن انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ چلے جائیں۔ سر، یہ فیصلہ کیوں کر لیا گیا کہ واپس چلے جانا چاہیے اور مذاکرات کو آگے فی الحال نہیں بڑھانا چاہیے؟ کیونکہ جب ڈیڈ لاک آتا ہے نا، جب آپ ایک چیز پہ ڈیڈ لاک آتا ہے اور آپ اس نشست میں آگے نہیں جا سکتے، تو پھر تب یہ ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی بیسٹ آفر دی۔ ایران کہتا ہے کہ انہوں نے جو ہم سے ڈیمانڈ کی ہیں وہ ان لافل ہیں، اور ہم ساری ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکتے۔ جی سر، یہ اس پریس بریفنگ سے پہلے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ایران کی نمائندگی بھی دیکھنے کو ملے گی، لیکن فوری طور پر ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ ایران کی نمائندگی ہے، کیوں نہیں ہے؟ پریس بریفنگ میں سر پریس بریفنگ کر لیں گے، وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہتے وہ امریکیوں۔ صحیح سر، اس اب تک کی جو پیش رفت ہے اس کو آپ مثبت سمجھتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ان کی پریس بریفنگ ہے، یہ جو عارضی جنگ بندی ہے، اس پر کیا اثرات مرتب کرے گی؟ یہ بھی جا کے پتہ چلے گا۔ میرا خیال ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس جائیں گے اور وہاں کریں گے، مشورہ کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عارضی جنگ بندی ختم ہو جائے، لیکن اس کے چانسز کم ہیں۔ اب یہ چاہیے پاکستان کو کہ ایران کے ساتھ بات کرے، اور سیکنڈ راؤنڈ شاید کچھ ٹائم لگے، اپنے ہیڈ کوارٹرز جائیں گے اور وہاں سے بات کر کے آئیں گے۔ اور یہ مذاکرات کا دوسرا دور بھی سر اسلام آباد میں ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، ابھی دوسرے دور کی کوئی پیش خامہ نہیں ہوا، ابھی ڈیسیژن نہیں ہوا۔ جی، انہوں نے بڑی ایک مختصر سی بات کی، اور ایٹم بم کے حوالے سے اور افزودہ یورینیم کے حوالے سے بات کی ہے، تو آپ کے خیال میں سر ان کی جانب سے مطالبہ کیا ہو سکتا ہے اور ایران کی جانب سے انکار کیوں ہو سکتا ہے؟ جی، وہ بالکل زیرو یورینیم ہے، 3% یورینیم کی بات کر رہے ہوں گے۔ جو ایران این پی ٹی کا ممبر ہوتا ہے اس کا رائٹ ہے، اور وہ اس کو نہیں کرنا چاہتا، اس لیے یہ تعطل ہے ٹاکس کے اندر۔ اور سر، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران کی جانب سے کسی نقطے پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا گیا تو پاکستان جو ان مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے وہ بھی ایران کو قائل کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا؟ جی، پاکستان نے ایران کو یہاں آنے پہ قائل کیا، اور پھر 21 گھنٹے پاکستان اندر شامل رہا دونوں کا ایگریمنٹ کروانے کے لیے۔ بہت اچھا ہوا کہ دونوں کو ایک دوسرے کے نقطہ نظر کا پتہ چل گیا، لیکن پاکستان ابھی تک ایران کو، اور نیشنل آنر اور ڈگنیٹی ایران اپنی بیچ تو نہیں سکتا پاکستان کے کہنے پہ۔ ایک سفیر ہونے کے ناطے سر، اب اس بریفنگ کے بعد آپ امریکہ کی جانب سے، وائٹ ہاؤس کی جانب سے یا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کس طرح کے رد عمل کی توقع کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ اپنا پوائنٹ ریٹریٹ کریں گے، بار بار کریں گے، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ تعطل جو ہے نیوکلیئر سے زیادہ یہ ابنائے ہرمز کے اوپر آیا ہوگا۔ اس کی کوئی بات نہیں کر رہا، کیونکہ اس کو فری وے بنانا اس وقت تک ایران نے اجازت نہیں دینی جب تک اس کے باقی مطالبات پورے نہیں کیے جاتے۔